جنتی عورت کی نشانی کیا ہے؟ 3 نشانیاں ہیں ایک حدیث میں، پھر ایک حدیث میں ہے 4 نشانیاں۔ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ غور کریں کہ میری بیوی میں یہ خوبی ہونی چاہیے، میری بیٹی میں ہونی چاہیے، میری ماں میں ہونی چاہیے، میرے گھر کی عورتوں میں ہونی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 3 نمبر کی نشانی کیا ہے؟ جس عورت کے اندر 3 خوبی پائی جائے، 3 خوبیاں پائی جائے، وہ عورت جنتی ہے۔ اب وہ 3 کیا ہے؟ سلسلہ احادیث صحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 287، الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، لوگوں سنو میں تم لوگوں کو جنتی عورت بتا رہا ہوں، لوگوں سنو میں تم لوگوں کو جنتی عورت بتا رہا ہوں کہ کون سی عورتیں جنت میں جائے گی۔ نمبر 1 الودود الولود، نمبر 2 الاعود، نمبر 3، اب یہ تینوں کے بارے میں مولوی صاحب بات کریں گے، الودود الولود الاعود۔ الودود بہت محبت کرنے والی، اب جس کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی وہ جنتی ہے۔ الولود بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ اب یہاں رکیے، اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ پہلے کی جو بوڑھی ماتا تھی، بزرگ عورتیں تھیں، ماشاءاللہ ان کے پاس 10 بچے اور 15 بچے ہوتے تھے۔ ابھی یوگانڈا کے اندر ایک عورت ہے جس کی عمر ہے 38 یا 39، اس کے پاس 40 سے زیادہ بچے ہیں۔ اور ایک ہی شوہر سے ہے، ابھی اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے، دوسری شادی کر لی ہے۔ ابھی میں نے اخبار میں پڑھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو جنتی عورت وہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ بچے ہوں۔ اب کچھ خواتین کہیں گے کہ مولوی صاحب کیا ہم لوگ اسی کے لیے مشین ہیں؟ ارے اللہ نے آپ کا جو مقام و مرتبہ رکھا ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، اب اس سے اور بڑھ کر مقام کیا ہوگا؟ ارے جن کے پیر کی اہمیت ہے تو ان کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ کتنا بڑا مقام اللہ نے رکھا، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ماں ماں ماں، نمبر 2 ہو گئی بات، بہت زیادہ محبت کرنے والی۔ نمبر 2 بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ اب کچھ بہنوں کو شکایت ہوگی کہ مولوی صاحب میں تو چاہتی ہوں لیکن میرے پاس بچے ہوتے نہیں، تو اللہ آپ کو آزما رہے ہیں، صبر کیجیے، اللہ سے مانگتی رہیں۔ نمبر 3، جس عورت کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی جو نمبر 3 پر میں بتا رہا ہوں، تو میں اپنی بات کہنے میں بالکل حق کے قریب ہوں، یعنی ایک دم صحیح بات، 100 صحیح ہے، تب تو اس گھر میں طلاق کی کبھی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ لیکن نمبر 3 کیا ہے؟ اب آپ مرد حضرات خوش ہو رہے ہوں گے من ہی من میں، کچھ لوگ ملا رہے ہوں گے کیا میری بیوی ایسی ہے، یا کچھ لوگ دماغ میں سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب یہ سب کتاب والی باتیں ہیں، وہی رکھیے، کہاں آپ سنا رہے ہیں۔ نمبر 3 اس حدیث میں کیا ہے؟ الاعود، بار بار وہ لوٹ کر اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ التی اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمزا حتى ترضى۔ اگر شوہر روٹھ جائے، ناراض ہو جائے تو اپنا ایک ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پلک جھپکنے تک آپ سے دور ہو نہیں سکتی۔ طلاق ہوگی ایسی عورت کو؟ اگر آپ راضی نہیں ہوں گے، مجھ سے خوش نہیں ہوں گے تو میں سوؤں گی نہیں، پلک جھپکنے تک میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گی، آپ کو مجھ سے راضی ہونا پڑے گا۔ ایسی عورت بتائیے، جس عورت کے اندر یہ خوبی ہے وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے جنتی مان لے۔
جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، خوش نہ ہو جائیں، جبکہ عورت کے اوپر ہی ظلم ہوا ہے، جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں میں پلک جھپکنے تک آپ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ 3 نشانیاں اس حدیث میں۔ نمبر 1 بہت محبت کرنے والی، نمبر 2 بچے پیدا کرنے والی، نمبر 3 بار بار منانے والی۔ ایک حدیث میں ہو گیا۔ اب 4 چیزیں کیا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے مردوں کو صرف 8 دروازوں سے بلایا جائے گا جنت کے۔ میرے بھائیو یہ وہم دماغ سے نکال دیجئے۔ کتنی عورتیں ایسی ہے، کتنی خاتون ایسی ہے جنت کے 8 دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا، 4 کام کرے گی اور فائدہ ہی فائدہ، صرف 4 کام کرنا ہے۔ حدیث مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 حدیث نمبر 1661 1661 حسن لغیرہ صحیح حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، یہ 4 کام کرنا ہے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت۔ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ کتنی خاتون ایسی ہے، کتنی عورت ایسی ہے نماز پڑھتی ہی نہیں، تو جب نماز پڑھے گی نہیں تو جنت میں جائے گی کیسے؟ جس طرح کچھ مرد لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کون سی پڑھتے ہیں؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی۔ 8 والی جمعہ کی پڑھ لیے، کھاٹ والی جنازے کی پڑھ لیے، اور 360 والی عید بقرعید کی پڑھ لیے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، یہ ہم تو نمازی ہیں۔ خواتین میں بھی ہے، آپ دیکھ لیجئے گھومتی رہیں گی مارکیٹ میں، نماز کا وقت ہو گیا ختم، اذان ہو گئی تو ذرا پلو سر کے اوپر ڈال لیا۔ یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ اور اس حدیث کے اندر تو اتنا اہم ہے کہ 5 ہی وقت کی نماز ان کو پڑھنی ہے۔ تہجد عہد کا اہتمام ان کے لیے ضروری نہیں ہے، 5 وقت کی ہی پار لگ جائے بس اتنا ہی، اللہ نے اتنا کنسیشن دے رکھا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ نمبر 1 رمضان کے روزے رکھ لے، نفلی روزے بھی ان سے ختم ہیں، اور مہینے میں تو ان کو جتنا مہینہ آتا اتنے دن تو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، اللہ نے اور کنسیشن دے رکھا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتی کتنی بہنیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ نمبر 2 رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ نمبر 3 نمبر 4 شوہر کی جائز چیز میں بات مان لے۔ جائز چیز میں ماننا، ناجائز میں نہیں۔ شوہر کہے بے پردہ گھومو، نہ یہ بات نہیں مانیں گے۔ شوہر کہے لپسٹک لگا کے پورے میک اپ کر کے شادی بیاہ میں چلو، نہیں یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے چاہے جو ہو جائے۔ شوہر کہے نماز مت پڑھو، گانا سنو، دونوں مل کے گانا سنتے ہیں، فلم دیکھنے جاتے ہیں، نہیں آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے نا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھے گا، اس میں 3 چیز ہے اور تینوں کا تعلق پہلے اللہ سے ہے۔ جو عورت اللہ والی ہے وہ عورت اپنے شوہر والی بھی ہے۔ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتی کیا وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے گی؟ پہلے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اس کے بعد شوہر کا۔ اور نمبر 4 شوہر ہے، نمبر 4 پہ اس حدیث میں اگر شوہر کی بات نہیں مانے گی تو وہ 8 دروازے ہیں وہ کھلیں گے۔ جائز چیز میں تو ماننا ہی پڑے گا، ناجائز میں نہیں ماننا۔ شوہر اٹھے فجر کی نماز کے لیے اٹھیے تو شوہر کو کتنی کیا بولتی ہے؟ جائیے جائیے، آپ کی نماز آپ کو قبر میں ساتھ دے گی، ہماری نماز ہم کو ساتھ دے گی۔ یہ کون سی فکر کر رہے ہیں آپ؟ نماز کبھی بھی پڑھ لیں گے، اچھا، اور کتنی بہنیں پڑھتی ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پردے کے لیے کہاں پردہ ہوگا کیا؟ اس لیے آپ دیکھیے گا آج کل لوگ اپنی بیٹیاں مولوی کو نہیں دیتے، اور کچھ بہنیں ایسی ہیں جو مولویوں سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ ہو سکتا ہے مولوی صاحب ناراض ہو رہے ہوں گے، لیکن حقیقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولوی کے یہاں رہیں گے تو پردے میں رہنا پڑے گا، گانا ہونا نہیں سن سکتے، فلم دیکھنے نہیں جا سکتے، اور بیچارہ مولوی بھی بڑا سیدھا سادہ ہے، فری میں مل جاتا ہے۔ اور مولوی طبقہ ملامتی طبقہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو کتنے میں خریدیں گے ہم اور آپ؟ دیکھیں مسکرا رہے ہیں، 85,000 میں خریدیے گا ڈاکٹر دلہا کو، 50 لاکھ، صحیح کہا آپ نے۔
انجینئر کو کتنے لاکھ میں خریدیے گا؟ 40 لاکھ. ماسٹر کو کتنے لاکھ میں خریدیے گا؟ ٹھیک. اور مولوی کو شیخ عبید اللہ صاحب محمدی موجود ہے. صاحب آپ فری میں گئے تھے بھائی یا کچھ لگی تھی بولی اولی؟ فری میں گئے تھے. تو فری کی اہمیت کیا رہے گی بھائی؟ لوگ نہیں دیتے آج کل. اب شیخ کو لگتا ہو لیکن ہے نہیں دیتے. لیکن یاد رکھیے گا جائز چیز میں شوہر کی بات مان لے. جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. فاطمہ ادھر آئیے, پھر دوسرے دروازہ فاطمہ 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 فاطمہ. اب جائے گی تو کہاں سے جائے گی؟ اللہ اکبر. 4 کام کرے فائدہ ہی فائدہ.